بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمشق کے ایک علاقے میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے دمشق میں پھیل چکے تھے، یہاں تک کہ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے اس لڑکی کو اپنے محل میں بلوایا، لیکن لڑکی نے بادشاہ کے محل میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو اس بات کا شدید غصہ آیا۔ لوگ بھی بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ آخر یہ لڑکی بادشاہ سلامت کے پاس کیوں نہیں گئی۔ اب یہ بات پورے دمشق میں پھیل چکی تھی۔ بادشاہ سلامت کا وزیر ہر روز اس لڑکی کے گھر جاتا، لیکن لڑکی ہر روز جانے سے انکار کر دیتی۔ ایک روز اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت کو بتا دینا کہ میں کبھی اس کے محل میں نہیں آؤں گی۔ جب وزیر نے بادشاہ سلامت کو یہ بات بتائی تو بادشاہ سلامت کو بہت شدید غصہ آیا۔ بادشاہ دل ہی دل میں یہ بات سوچنے لگا کہ آخر لڑکی اتنی دلیر کیسے ہو سکتی ہے۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میری بات کا انکار کرے۔ بادشاہ سلامت نے خود اس لڑکی کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، بادشاہ سلامت لوگوں سے چھپتا ہوا اس لڑکی کے گھر جا پہنچا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت کی نظر اس لڑکی پر پڑی، بادشاہ سلامت پہلی نظر میں ہی اس لڑکی پر فدا ہو چکے تھے۔ بادشاہ سلامت نے جتنا اس لڑکی کے بارے میں سن رکھا تھا، لڑکی اس سے بہت زیادہ حسین تھی۔ بادشاہ سلامت نے اسے سلام کیا، لیکن لڑکی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ سلامت سمجھ چکا تھا کہ لڑکی کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، نہ ہی اس کی کوئی بات مانے گی۔ بادشاہ سلامت نے بہت روب سے کہا کہ تم نہیں جانتی میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں۔ لڑکی نے کہا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بادشاہ سلامت کو لڑکی کی یہ بات سن کر بہت شدید غصہ آیا۔ بادشاہ سلامت وہاں سے اٹھا اور اپنے محل میں واپس آ گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ لگاؤ، یہ اتنی بہادر کیسے ہو سکتی ہے۔ وزیر اس لڑکی کی کھوج لگانے لگا۔ جیسے ہی وزیر اس لڑکی کے گھر پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کے گھر میں ایک بہت بڑا سانپ ہے اور لڑکی اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر رہی ہے۔ وزیر چھپ کر سانپ کی اور لڑکی کی باتیں سنتا رہا۔ وزیر سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ سانپ اس کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے لڑکی بادشاہ کی بات سننے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ اتنا بڑا سانپ دیکھ کر وزیر کے سانس پھول چکے تھے۔ وزیر نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا سانپ نہیں دیکھا تھا۔ وزیر نے یہ بات سوچ لی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کے کہنے پر دوبارہ یہاں لڑکی کے گھر نہیں آئے گا، اور اگر وہ یہاں آیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس روز وزیر نے بادشاہ کو آ کر ساری کہانی بیان کر دی، لیکن بادشاہ نے وزیر کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ وزیر سے کہنے لگا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سانپ لڑکی سے باتیں کرے۔ بادشاہ نے وزیر سے ناراض ہو کر اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ وزیر بادشاہ کے سامنے منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے محل سے باہر نکلوا دیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک روز بادشاہ سلامت نے اس لڑکی کے گھر شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ وہ لڑکی گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس نے شادی کا پیغام سنا، اسے بہت شدید غصہ آیا، کیونکہ بادشاہ سلامت کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی اور وہ لڑکی ابھی تقریباً 20 سال کی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے بادشاہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں یہ لکھا کہ آج کے بعد وہ ایسی بات ہرگز مت کرے، ورنہ اپنے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ جیسے ہی بادشاہ کو یہ خط ملا، اس نے یہ بات مذاق میں اڑا دی۔ ادھر اس لڑکی نے سانپ کے ساتھ شادی کر رکھی تھی، جو کبھی سانپ کے روپ میں اور کبھی انسان کے روپ میں
اس لڑکی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی شادی اور سانپ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک روز بادشاہ کو ترکیب سوجی۔ اس نے گاؤں کے تمام سپیروں کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کے گھر کے باہر بین بجاؤ۔ جس نے بھی اس لڑکی کے گھر سے سانپ کو باہر نکالا، میں اسے منہ مانگی رقم دوں گا۔ تمام سپیرے اس لڑکی کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو گئے اور کوشش کرنے لگے، لیکن وہ سب کے سب ناکام رہے، کیونکہ سانپ لڑکی کے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ وزیر کو اور بادشاہ کو اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ وزیر جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ گھر سے باہر سانپ ابھی تک نہیں آیا تھا اور اس گھر میں کوئی سانپ نہیں ہے۔ اس بات کا بادشاہ کو یقین ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلامت بغیر اجازت کے اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوا تو فوراً سانپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ لڑکی سامنے بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سانپ مسلسل بادشاہ کو نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی چیخو پکار سن کر گھر کے باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی بادشاہ کو بچانے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ سانپ بہت زیادہ بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے سانپ کو زوردار آواز دی کہ اس کی جان بخش دو۔ اللہ والے کی آواز سنتے ہی سانپ بادشاہ سے دور ہٹ گیا۔ سب لوگ اللہ والے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سانپ اس کی بات کو کیسے سمجھ گیا۔ اس اللہ والے نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ بادشاہ سلامت بھی انہی لوگوں میں موجود تھا۔ اللہ والے نے بتایا کہ یہ سانپ کوئی معمولی سانپ نہیں، بلکہ اس لڑکی کا شوہر ہے، اور جو کوئی بھی اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سانپ اس کا یہی حال کرے گا۔ اللہ والے کی ایسی بات سن کر لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ لڑکی اور اس سانپ کو گاؤں سے نکال دیں گے، لیکن اس بزرگ نے انہیں اس کام سے بھی منع کر دیا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کرے گا۔ لوگ اس بزرگ کی بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ بادشاہ نے بھی اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ وہ آئندہ کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا، اپنی طاقت کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ دوستو، ایسے ہی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔